اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پرانی بات ہے، میں رات کو تھوڑا لیٹ سویا، تو صبح جس وقت میں اٹھا تو میں اپنے آفس کا جو میرا ٹائم تھا اس سے تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا۔ تو جب میں آفس پہنچا تقریباً 1 گھنٹے کا اس میں مارجن تھا، 1 گھنٹہ میں لیٹ پہنچا، اور 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کے بعد جب میں نے اپنا ہمارے چونکہ آفس میں بایو میٹرک اٹینڈنس ہوتی ہے، تو بایو میٹرک اٹینڈنس میں میرا جو ٹائم بھی لیٹ انٹر ہوا۔ تو اسی طرح جب میرا ٹائم لیٹ انٹر ہوا تو اس کے بعد اس کا مجھے ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے ہمیں ان ٹرم آف کہہ لیں کہ سیلری۔ تو ہم میں سے اکثر کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ آتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، پھر آفس لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر جب آفس لیٹ ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں سے کوئی نہ کوئی خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس وقت اس کا دکھ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بھی دکھ محسوس ہوا، بٹ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم ایک ادارے میں جب جاب کر رہے ہیں تو ہمیں اس ادارے کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس ادارے نے ہمارے ایک ڈریس کوڈ مقرر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پہننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اس ادارے نے ہمارا آنے اور جانے کا ٹائم مقرر کیا، اس کو عمل کرنا ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اسی طرح اس ادارے نے جتنا ٹائم ہم ادارے کے اندر گزارتے ہیں اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کس ٹائم میں کیا کرنا ہے، کس ٹائم میں آپ نے کھانا کھانا ہے، کس ٹائم میں آپ نے میٹنگ کرنی ہے، اور کس ٹائم میں آپ نے کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، یہ سارے کا سارا وہ ادارہ ہمارے لیے طے کرتا ہے، اور ہمیں بینگ اے امپلائی آف دیٹ ادارہ ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا روز کی روٹین ہے۔ مگر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ادارے کو تو فالو کرتے ہیں، ہم باس کو تو فالو کرتے ہیں، تو مگر جو اس دنیا کا باس ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، کبھی ہم نے اس کے لائے ہوئے رولز کو فالو کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھے ہیں؟ کبھی ہم صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے؟ اگر میں اس کا جواب تلاش کروں تو ہم میں سے اکثر یوتھ کے پاس اس کا جواب نفی کے اندر ہوگا۔ مطلب اگر میں اپنی بات کروں، میں صبح لیٹ اٹھا، لیٹ اٹھنے کے بعد لیٹ آفس پہنچا، تو مجھے دکھ لیٹ آفس آنے کا ہوا، مجھے دکھ ان ٹرم آف جو میری سیلری میں جو اس کا فرق پڑا اس کا ہوا، بٹ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہوا کہ میری صبح فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، فجر کی نماز میری صبح مس ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح، بالکل سیم اسی طرح ہم میں سے اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہماری یوتھ ہوگی، ہمارے نوجوان ہو گئے، ہمارے جو جاب کرنے والے حضرات ہو گئے، ان کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا بیہیویئر ہوتا ہے تو انہیں دکھ اپنی نماز چھوٹنے کا نہیں ہوتا، انہیں دکھ صبح جلدی لیٹ اٹھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آفس سے لیٹ ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی مجھے بھی دکھ ہوا۔ تو ہم نے کبھی ہم ادارے کی جو رولز ہیں، ادارے کی جو رول اور ریگولیشن والی بک ہے، اس کو تو بہت ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں، اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرنے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ کیا کبھی ہم نے اس دنیا کے باس، ہمارا باس، آپ کا باس، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا خالق، ہمارا رازق، اس دنیا کا جو قادر ہے اللہ تعالیٰ، اس کی لائی ہوئی جو کہ کتاب ہے، رولز کی کتاب ہے، جو کہ ایک سسٹم کی بک ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک راہ ہدایت ہے جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، کیا کبھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے؟ کیا کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، کبھی بھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما کیا رہا ہے، ہمارے لیے کیا آرڈرز ہیں، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ پھر ٹائم نہ نکالنا تو دور کی بات، ہمیں کبھی افسوس بھی نہیں ہوا۔ مطلب مجھے افسوس ہوا لیٹ آنے کے، آفس لیٹ آنے کے لیے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ میری جو دنیا کا سب سے بڑا باس ہے اس کے پاس جو میں نے 10 منٹ کے لیے صبح جانا تھا وہ میرا مس ہو گیا۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو قصور ہے وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کا بھی ہے۔
پیرنٹس کا اس میں بڑا اہم رول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ماضی میں ہوا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, اور بھی ہمارے محلے وقوع میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو صبح نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے مگر اسکول جانے کے لیے لازمی اٹھاتے ہیں. یعنی کہ اگر 6 بجے نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور 7 بجے اس نے اٹھ کے اسکول کی تیاری کر کے 7:30 گھر سے نکلنا ہے, تو ہم اس کو 6:45 اٹھائیں گے تاکہ 6:45 اٹھ کے تیاری کرے اور اسکول جائے. مگر کبھی بھی ہم اس کو صبح 6 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے. یہ ہمارا بیہیویئر ہے جس کا امپیکٹ ہماری یوتھ پہ پڑ رہا ہے, ہمارے نوجوان پہ پڑ رہا ہے, ہمارے بچوں پہ پڑ رہا ہے. اسی طرح ہم میں سے اکثر جب پیپرز کا ڈیز آتے ہیں, امتحانات کے دن آتے ہیں, تو راتوں کو لیٹ تک پڑھتے ہیں, یا صبح ارلی مارننگ اٹھ کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں تہجد سے پہلے. بٹ کبھی ہم نے صرف تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھ کے اس کی تیاری کی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کبھی ادارے میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا ہم کوئی رولز کی بک ہمیں ملتی ہے, اس کو وہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, تو کیا کبھی ہم نے قرآن کو, جو اللہ کی ایک لائی ہوئی کتاب ہے, جو رولز کی بک ہے, جو سسٹم کی بک ہے, جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, کیا اس کو کبھی ڈیٹیل میں پڑھا ہے؟ اس کا جواب ہی نفی میں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا, آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی رولز کی کتاب ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے, اور اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم نیک کام, خیر کا کام اور بھلائی کا کام کرتے ہیں, اس کے اندر ہمارا مقصد اور معنی صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو. جزاک اللہ.